بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لأساتذتنا ومشايخنا ومن أوصانا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، يقول بسنده حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ واری درس امام ابن بطہ عکبری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبریٰ کی شرح اور تفسیر کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ اس کتاب میں ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ عقیدے کے مسائل اور منہج کے مسائل بڑی تفصیل سے ہیں، خصوصی طور پر منہج کے، کیونکہ منہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور وہ میتھڈ جس میتھڈ پہ انسان عقیدہ سیکھتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عقیدہ سیکھنا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب اور فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یہ عقیدے کے ارکان ہیں۔ لیکن اس عقیدے کو سیکھنا کیسے ہے، تو یہ جو میتھڈ ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اگر آپ کا طریقہ اخذ، طریقہ تعلم، طریقہ ہی غلط ہے تو سب غلط رہے گا۔ اسی لیے علماء نے اس موضوع پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ آج کے وقت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میتھڈ کی بات کرنا یا منہج کی بات کرنا یہ آج کے وقت کی دین ہے، یا کچھ مخصوص علماء ہیں، مخصوص داعی ہیں، مخصوص لوگ ہیں جو یہی لفظ بار بار کہتے ہیں اور منہج کی رٹ لگاتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دیکھیے، کتاب کے مصنف امام ابن بطہ عکبری 387 کے انتقال شدہ ہیں، یعنی 400 سال ابھی نہیں ہوئے مکمل اسلام کو، ہجرت کو، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی گویا دیکھا جائے تو اب سے 1100 سال پہلے کے یہ مصنف ہیں جنہوں نے پوری کتاب 2 جلدوں میں لکھ دی، اور اس کے اندر جو باتیں ابھی تک گزر رہی ہیں وہ سب منہج کی ہی ہیں۔ طریقہ، میتھڈ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں انہوں نے جو ابھی پچھلے والے درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں گزری اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ جماعت کو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتلایا تھا کہ جماعت کا مفہوم کیا ہے۔ آج مختصر سی اس کی وضاحت پھر کریں گے تاکہ درس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے میں بات سمجھ میں آ سکے۔ جماعت جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ جماعت کے ہے تو جماعت ایک ہی ہے، لیکن اس کے مفہوم 2 سائیڈ سے سمجھے جائیں گے، یہ 2 طرفہ مفہوم ہے اس کے جو سمجھنا ضروری ہے۔ جماعت تو کہتے ہیں ابتدائی طور پہ وہ لوگ جو ایک ساتھ ہوں، یہ لغوی میننگ ہو گیا جماعت، لوگوں کی ایک جماعت۔ اور یہاں جماعت سے مراد ابتدائی جماعت جو اسلام کی پہلی جماعت ہے وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔
اب یہیں سے صحابہ کرام کی زندگی سے جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو جماعت کے دو معنی اور دو سائیڈ نظر آئیں گے. پہلا سائیڈ ہے جو اصل ہے، اور وہ ہے کہ جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والی جماعت، کیونکہ یہی بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو کما آمن الناس میں صحابہ ہیں. صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو صحابہ کا ایمان یہ نمونہ ہے، اور صحابہ ہی کے طریقے پہ جو بھی چلتا رہے گا ان کے بعد اور آج تک اور قیامت تک، وہ اس جماعت میں شریک ہوگا جس جماعت کو نمونہ بنایا گیا. تو یہ سب سے اصل میننگ ہے، کیونکہ اصل تو ایمان ہے. اب صحابہ کی جماعت آگے جب بڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فوراً ایک صحابی کو، جو اس امت کے سب سے افضل صحابی ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ کی وفات کے بعد ان کو بنا دیا گیا. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا تو اب ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہے. تو امام کی اور خلیفہ کی اور امیر کی اطاعت اور اس کے ہاتھ پر بیعت اور سمع اور سننا اور اس کا ساتھ دینا اور اس کے خلاف نہ جانا، یہ بھی جماعت کا مفہوم ہے. یعنی ایک عام آدمی جو اپنی عام زندگی میں مشغول ہوتا ہے، وہ پڑھنے لکھنے یا دین کی باریک باتیں تفصیل سے علماء کی طرح نہیں سیکھتا، تو وہ دین کو ظاہر ہے کہ علماء کی طرح تفصیل سے نہیں جانتا. تو اصل تو یہ ہے کہ صحابہ کی طرح تفصیل سے پورا دین جانا جائے. لیکن اگر کوئی انسان صحابہ کی طرح تفصیل کے ساتھ نہیں جانتا لیکن مختصر طریقے سے ساری چیزوں میں وہ صحابہ کے طریقے پر قائم ہے، تو لیکن تفصیلات میں تو علم نہیں نہ سیکھ رہا اس طرح، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت پر نہیں ہوگا. وہ مختصر طریقے پر بھی ہوگا علم اور عقیدے کے باب میں، اور صحابہ کے طریقے پر اس باب میں بھی ہوگا اگر اس کا کوئی امیر ہو، اس کا کوئی بادشاہ ہو، حاکم ہو، تو وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کیے رہے اور بیعت کرنے کے ساتھ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اس کے خلاف بغاوت نہ کرے. تو یہ دونوں معنی میں صحابہ کی طرح جماعت قائم ہوگی اور دونوں طریقے چلے گی. ہم نے یہ بتلایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مختلف ادوار میں اور قیامت تک کے ادوار میں بعض جگہوں پہ، بعض ملکوں میں، بعض خطوں میں ہو سکتا ہے باقاعدہ سیاسی جماعت وجود میں نہ ہو حالات کے تقاضے پہ، یا ہو سکتا کوئی مستقل ایک ملک ہو اور وہاں پر اسلام سرے سے نہ ہو اس علاقے میں. اب اسلام شروع ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اسلام شروع ہوا 2 4 6 لوگ مسلمان ہوئے یا 1 2 گھرانے مسلمان ہو گئے، تو کیا مطلب وہ فوراً اپنی سیاسی پارٹی بنائیں گے اور اپنا ایک خلیفہ مقرر کریں گے؟ اسلام میں خلیفہ اور سیاسی پارٹی بنانا یہ بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے، اس معنی میں کہ اس کے بغیر اسلام ہی مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ ابتدائی طور پہ اپنے جو بادشاہ ان کا ہے، چاہے وہ پہلے سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس بادشاہ کے تحت وہ رہتے ہیں اسی کے تحت رہیں گے اور اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے. اور اس سے پھر ان کا دھیرے دھیرے ایک سلسلہ جب شروع ہوگا اور وہ جب دین پر قائم رہیں گے، کتاب و سنت پر اور صحابہ کے منہج پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ ان کو کبھی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے ارادے پر جب چاہے وہ انعام دے دے اور انہیں خلافت اور حکومت عطا کر دے، اور اگر نہ بھی ملے تو اس کے پیچھے بھاگنا یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ اپنے درمیان میں ایک شخص ذمہ دار بنا لیں، ایک امیر بنا لیں، اس معنی میں کہ وہ امیر ہمارے تمام معاملات کی ترجمانی کرے گا. تو اب یہ ہو جائے گا دینی معاملات کا ایک ذمہ دار. اور جب حالات بنیں گے آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ خود حالات بنائے گا، اور حالات بنیں گے تو ہماری طرف سے ہمارا کوئی شخص ہو سکتا ہے آگے چل کے کبھی وہ خلیفہ یا بادشاہ یا جو بھی ذمہ دار ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن ابتدائی طور پہ یہ خلافت اور امارت اور بادشاہت اور اس طرح کی کوشش کرنا سیاسی انداز کی، یہ ضروری
نہیں ہے۔ یہیں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض وہ جماعتیں اور بعض وہ دھڑے اور وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے درمیان کام تو کرتی ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف سیاست کا میدان ہے۔ ان کا یہ میتھڈ غلط ہے، ان کا میتھڈ غلط ہے۔ انبیاء نے آ کر کے سیاست کا بازار گرم نہیں کیا، سیاست کی کرسی حاصل کرنے کی نہ کوشش کی اور نہ اس کی دعوت دی، بلکہ انبیاء نے آ کر کے دعوت سیدھے ایمان کی دی، توحید کی دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے وہ جماعت انبیاء کی، ان کے متبعین کی بڑھتی چلی گئی۔ بسا اوقات بعض انبیاء کو اس طرح کے حالات اور مواقع ملے کہ انہوں نے حکومتیں بھی قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں خاص کر انبیاء بھیجے جو ان کی قوم کی سیاست بھی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم انبیاءہم، کہ بنو اسرائیل کی سیاست اور ان کی قیادت ان کے انبیاء کرتے تھے، اور بعض نبیوں کو موقع نہیں بھی ملا۔ تو یہ کوئی ناکامی نہیں ہے اور نہ کوئی ایک طرح کی محرومی ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک مشیت ہے اور اس کی خاص ایک نعمت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا تو کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن دین اور ایمان ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی اصل دین پر اور حق پر ہے۔ تو صحابہ کی جماعت دو مفہوم رکھتی ہے، ایک تو دینی، علمی، اعتقادی، عملی، اور اسی عملی کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہ اگر اس جماعت میں امیر ہو تو اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اب ہمارے درمیان ہماری جماعت تو ہے مگر ہمارا سیاسی امیر نہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو اپنے علماء کے ساتھ مل کے رہنا ہے، تبھی وہ جماعت کا مفہوم صحابہ کی طرح جماعت کا مفہوم ظاہر ہوگا۔ اب کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ حالات، کبھی کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی مشکل آتی، جس طرح آپ سوال کرنے کے لیے علماء سوال کرتے ہیں، ویسی بہت سارے فتنے ہوں گے۔ دین کے نام پہ جو بھی شخص آئے گا، دین کے نام پہ جو بھی بات آپ تک پہنچے گی، آپ اس کی تحقیق کریں گے۔ یہ تو ہمارا منہج ہے، تو وہ تحقیق آپ علماء کے ذریعے کریں گے، جو معتمد علماء ہیں ان سے معلوم کر کے۔ تو ایسے ہی جو شخص دین سکھانے آئے گا اس کے بارے میں پتہ کریں گے، تاکہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ ہے جماعت کا مفہوم۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کبھی کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو اچھی لگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بات دیکھنے میں اچھی ہو لیکن حقیقت میں ایمان کے خلاف ہو، منہج کے خلاف ہو، صحابہ کے سلف کے طریقے کے خلاف ہو، بلکہ اہل بدعت کی پہچان ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور علماء سے اس بات کی تصدیق کرا لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہی جماعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا مفہوم ہے۔ رہی بات یہ کہ ہمارے پاس سیاسی طور پہ کوئی امیر نہیں، تو یہ حالات کے تقاضے پر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، سمجھے کہ نہیں؟ تو اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ، اور جب حکم دوں تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو وہی ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہیں، جتنی اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اپنے طور پر پوری کوشش کرنے کے ساتھ، جس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہو، کوتاہی نہ ہو اور سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، تو ایسے طور پہ اللہ تعالیٰ دیگر ان چیزوں میں جو آپ کی طاقت کے باہر ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو سیاق و سباق ہے وہ جماعت کے ساتھ رہنے کا ہے۔ تو فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے کی روایتوں میں اس کو پیش کر دیا تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجماعت رحمت، جماعت رحمت ہے، یعنی جماعت میں رہیں گے تو آپ بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری شر سے بچے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس جماعت کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے بکھرا ہوا رہے گا تو پھر شیطان ان کے ساتھ ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت ان سے ہٹ جائے گی۔ تو اجتماعیت کے ساتھ رہنا، جم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ
کتاب و سنت کی بنیادوں پر منہج سلف پر اتحاد کرنا، اتفاق کرنا، یہی رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور افتراق اور فرقہ بازی یہ عذاب ہے، یعنی فرقہ بنانے کے بعد جو عذاب ملے گا وہ الگ ہے، بذات خود فرقہ بننا بھی یہ عذاب ہے۔ یعنی جو شخص نکل کے الگ ہو گیا وہ بعد کی بات ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا اس کے ساتھ معاملہ، لیکن اس کا علیحدہ ہو جانا بذات خود ایک عذاب ہے، کیونکہ وہ رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ وہ جو جماعت تھی صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی علماء کی جماعت اور اہل سنت والجماعت کی جماعت، اس جماعت سے علیحدہ ہونا یہ بذات خود ایک عذاب ہے، یہ بذات خود ایک نقمت ہے اور عقاب ہے، سزا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو آگے اس میں مسلسل آگے بڑھے گا اور جو بدعتیں آگے پھیلائے گا تو وہ گناہ اس کے الگ ہوں گے۔ تو یہ جماعت میں رہنا اللہ کی رحمت ہے، اور جماعت میں رہتے اور جو رحمتیں ملے گی وہ الگ ہے۔ صرف جماعت سے جڑے رہنا آپ کے ساتھ رحمت ہے اللہ کی، اور جماعت بذات خود رحمت ہے، اور جماعت سے جدا ہونا، یہ ان سے علیحدہ ہونا، یہ اپنے آپ میں ایک عذاب ہے، اور پھر علیحدہ ہونے کے بعد جو خرابیاں انسان کرے گا، بدعتیں کرے گا، ان پر جو عذاب آئے گا بعد میں وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اپنی سند سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ آپ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ان امتی لا تجتمع على ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، جب تم اختلاف دیکھو، جب تمہیں اختلاف دکھے، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو تم سواد اعظم کو پکڑ لو۔ سواد کہتے ہیں کالے کلر کو، سواد اعظم جو تمہیں پبلک میں جاؤ اور نظر ڈالو جہاں کالے سر اور کالا کالا ماحول زیادہ دکھے، مراد یہ کہ زیادہ تعداد انسانوں کی دکھے مسلمانوں کی، تو اس کو تم لازم پکڑ لو۔ اب کیا مطلب ہے یہاں؟ سب سے پہلے یہ جانے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اس اسناد کے ساتھ ضعیف ہے، پہلی چیز۔ اور اس حدیث میں جو بات آ رہی وہ دو طرح کی ہے۔ پہلی بات ہے کہ میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ جب تم دیکھو اختلاف، امت میں اختلاف دیکھو، تو پھر تم اکثریت اور سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو جملے ہو گئے یہ، اختلاف والا اور امت کے متعلق۔ تو اور جو دیگر حدیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں، اس معنی میں، ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے اور طرق کو دیکھتے ہوئے اہل علم نے، شیخ البانی وغیرہ اور دوسرے اہل علم نے یہ بتایا ہے اور یہ حکم لگایا ہے کہ پہلا والا حصہ تو ٹھیک ہے، یعنی میری امت کبھی بھی گمراہی پہ ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی امت اسلامیہ کے اندر گمراہیوں کا آنا، اختلاف کا آنا یہ تو ممکن ہے، لیکن کوئی مسئلہ گمراہی والا ہو، غلط بات ہو، باطل اور ضلالت گمراہی ہو، اور اس ضلالت پہ پوری امت، سارے لوگ اس پہ اکٹھے ہو جائیں، پوری امت اس کو مان لے اور حق بولنے والا ایک بھی نہ بچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے متعلق ایک روایت پیچھے گزر گئی ہے ہمارے دروس میں، اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک ٹکڑی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ یہ والی بات آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب کیا ہے، ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کے زمانے سے ہوتے ہوئے تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں میں قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ طائفہ کا معنی کیا ہے؟ طائفہ کا لفظ ہے، طائفہ کا معنی ترجمہ جماعت سے کرتے ہیں عمومی اردو میں، ورنہ طائفہ کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے چھوٹی سی جماعت جن پر ایک اور دو لوگوں کا بھی اطلاق ہوتا ہے، کم سے کم دو لوگ بھی ہوں تو وہ طائفہ ہیں۔ بلکہ امام بخاری نے تو کہا ہے کہ ایک آدمی بھی طائفہ ہے،
اور اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے کہ ان سے پوچھا کہ مل جماعہ، جماعہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث میں ہے نا الجماعت کو پکڑو، تو پوچھا کہ جماعت کیا ہے؟ تو کہا کہ ان تکون علی الحق ولو کنت وحیدا، کہ تم حق پہ رہو چاہے تنہا رہو، یہی جماعت ہے۔ تو اب ہمیں تمام جو کیا اصول ملا؟ پہلا اصول تو یہ ملا کہ امت پوری کی پوری امت گمراہی پہ اجماع نہیں کر سکتی۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص اس بات کو مان لے اور اتفاق کر لے۔ ایک ہوتا ہے اتفاق، لیکن اتفاق کبھی زیادہ تر لوگوں کا ہو سکتا ہے اکثریت کا اتفاق، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مخالف ہیں، اس کو اجماع نہیں کہتے، اس کو اتفاق الاکثر کہتے ہیں۔ میجورٹی کا اتفاق ہے، میجورٹی نے زیادہ تر لوگوں نے مل کر کے اتفاق کر لیا ہے، لیکن اگر تھوڑے سے لوگ بھی مختلف ہیں، تھوڑے سے لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کو اب ہم اجماع نہیں کہیں گے۔ اجماع جو ہے وہ حجت اسی لیے ہے، اجماع حجت کیوں ہے؟ کیونکہ اجماع میں سب کی بات اتفاق ہوتا ہے، سب کا، اور جب سب کا اتفاق ہوگا تو یہ حدیث کہتی ہے کہ امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور چونکہ وہ والی حدیث بھی آ رہی ہے کہ امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی۔ اب اس مسئلے میں جب کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہ جماعت اسی کے اندر موجود ہے، کیونکہ ساری امت اس کو مانے ہوئے ہے، تو وہ جماعت بھی اسی میں ہے، بلکہ اس مسئلے میں پوری امت وہ جماعت کے طریقے پر ہے جو حق پر قائم رہے گی۔ تو پتہ چلا اجماع اسی لیے حجت ہے، کیونکہ اجماع کے اندر جو ہے جب کسی کی مخالفت نہیں ہوتی ہے تو پوری امت کبھی بھی غلط بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت کا اتفاق یہ اجماع کہلاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت اگر کوئی اتفاق کر لے تو اس کو اجماع نہیں کہتے، اس کو اتفاق الاکثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ بعض لوگ جو ہمارے یہاں مقلدین ہیں، احناف یا ماتریدی اور اشعری لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو سواد اعظم اور بڑا زیادہ تعداد ہونے کا ایک زعم ہے کہ ہم زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، وہ لوگ اس والے بعد والے جملے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ سواد اعظم کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ یہ جملہ ثابت نہیں، کہ فعلیکم بالسواد الاعظم، یہ سواد اعظم والا لفظ اس حدیث میں ثابت نہیں ہے، کہ جب اختلاف دیکھو امت میں تو جہاں اکثریت ہو وہاں جاؤ، یہ والی چیز صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تو اس لیے اس لفظ سے دلیل پکڑنا بے معنی ہے۔ اور دوسری چیز، یہ والی چیز اگر یہ والی چیز صحیح ہو، دیکھیے یہ تو ایک تو اسناد میں ٹھیک نہیں ہے، معنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث میں جب آپ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک طائفہ، چھوٹی سی جماعت ہمیشہ پر قائم رہے گی، تو جب اختلاف ہو گیا اور ایک طرف ایک طائفہ ہو گئی اور ایک طرف سواد اعظم ہو گئے، تب کیا ہوگا؟ اب حدیث کہتی ہے کہ طائفہ حق میں رہے گی، ایک حدیث، اور یہ والی حدیث کہہ رہی ہے کہ جو ہے سواد اعظم کے پیچھے جاؤ، تو اب گویا تعارض ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اکثریت اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اکثریت اور اغلبیت کبھی بھی میجورٹی جو ہے یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اکثریت کو تو گمراہ قرار دیا گیا ہے، اور اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے متعلق اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے جو اس کی توحید پر ہوں، اس کے نبی کی سنت پر ہوں، اور اس کے نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہوں، اور ہر مسئلے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں اور حق پر قائم ہوں، یہ لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پرانی امتوں میں کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو فاسق پایا ہے، زیادہ تر لوگ گمراہ تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اکثریت اسلام کے اندر معیار نہیں ہے۔ تو یہ جو بات آپ جانتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ یہاں سواد اعظم کی بات جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ والی بات اگر صحیح مان لی جائے، حدیث اگر صحیح مان، حالانکہ صحیح ہے نہیں، اگر صحیح مان لے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا
کہ جب صحابہ کی جماعت ہو یا صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت ہو یا ان کے طریقے پہ چلنے والوں کی جماعت ایک علاقے میں موجود ہے اور وہاں اختلاف ہو گیا. اب اختلاف کبھی کبھار جیسے پیچھے روایت گزری کہ جو جماعت کو چھوڑ کے نکلا تو وہ شاذ ہو گیا. اب کوئی ایک شخص اگر شذوذ کی راہ اختیار کرے اور جماعت سے اختلاف کر لے تو یہ بھی تو اختلاف ہے, مگر یہاں ایک شخص شاذ ہے, وہ جماعت کو چھوڑ کے علیحدہ ہوا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہاں سواد اعظم سے مراد یہ والا مفہوم ہوگا کہ جب کوئی شخص شذوذ اختیار کرے اور جماعت کو چھوڑ کر کے علیحدہ ہو, اس کے پاس کوئی حق نہ ہو اور وہ جماعت کو چھوڑ کے اپنے باطل کو لے کے بدعت ایجاد کرنے لگ جائے, تو اب یہاں جب اختلاف ہو رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اکثر علماء, زیادہ تر علماء کس بات کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک عام آدمی اس اختلاف کرنے والے شخص کی بات سے متاثر ہونے لگے, کنفیوز ہو جائے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کے بڑے والے حصے میں جائے اور ان کے پاس جا کر کے بات کو معلوم کرے اور ان سے پہلے بات کو سمجھے, اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ان کے ساتھ میں ہو جائے تو بھی صحیح, کیونکہ وہ لوگ پہلے سے حق پر قائم ہیں. تو ایسے ماحول میں سواد اعظم کا مفہوم ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں مطلق طور پہ سواد اعظم کا معنی ہوگا, یہ بات صحیح نہیں ہے. آگے کی روایت اس کی اسناد صحیح ہے. فرماتے اپنی اسناد سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچا کر کے کہ معاذ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق الجماعہ, کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے, جماعت کے اوپر ہے. فمن شذ, اور جو شخص جماعت سے الگ ہو کے جدا ہوگا, تنہا ہو جائے گا. شذ میں شذوذ, تنہائی, بالکل چھوڑ کے الگ ہو گیا. لم یبال اللہ بشذوذ, تو اللہ تعالیٰ اس کے شذوذ کی پرواہ نہیں کرتا, اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر, تو جب جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی آئے گی اور اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی. جیسے پیچھے گزرا کہ جماعت رحمت ہے, تو یہی مطلب یہاں پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کی صفت کے طور پر تو اس کا ہاتھ ہے, لیکن جب اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تائید دے رکھی ہے, اپنی مدد دے رکھی. یہ تعویل نہیں ہے, ہاتھ اس کا موجود ہے, اس کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر, اس کا ہاتھ ہے, تو اس کی صفت ہاتھ ثابت ہے. لیکن ہاتھ جب ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے اس کا کہ جب جماعت کے اوپر اس کا ہاتھ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے, ان کے ساتھ خصوصی انعام کرتا ہے, تائید کرتا ہے, فتنوں سے بچاتا ہے, اور ان کو اپنے نبی کے متبعین کی اس قطار میں شمار کرتا ہے اور انہی کے ساتھ ان کا حشر کرتا ہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, تو ان کے ساتھ میں ان کا حشر کرے گا. تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو اس کی ذات صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں دو, ایک ہاتھ اس کا جماعت کے اوپر ہے, مطلب ہے کہ اللہ کا ہاتھ کا اقرار کیا جائے گا. اب ہاتھ کا اقرار کرنے کے بعد اس ہاتھ کے جماعت کے اوپر ہونے کا فائدہ کیا ہے, وہ فائدہ بھی ثابت مانا جائے گا. اب ماتریدی علماء, دیوبند اور بریلی کے جو علماء ہیں, وہ لوگ یہاں پر اسی فائدے والے مفہوم کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد فائدہ ہے. وہ فائدہ کہ تائید ہے, اللہ کی مدد ہے, رحمت ہے, اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. اب دیکھیں دونوں فرق ہوا نا. ہم اللہ کا ہاتھ ثابت مان رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اور جب جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو اب ہاتھ اوپر ہونے کے فوائد بھی تو ہوں گے, لازمی فائدے, وہ فائدے بھی ہیں, ہاتھ بھی ہے, فائدے بھی ہیں. اور ان کے یہاں کیا ہے, یعنی صرف فائدہ جو ہے اسی پر توجہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو, اس کی صفت کو ثابت نہیں مانیں گے اور اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ ان کے یہاں نصوص کی تردید اور تعویل ہے اور تحریف ہے, یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ روایت صحیح ہے جس کے اندر یہ والی بات کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. تو جماعت سے جو پیچھے گزرا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جماعت کے ساتھ ہے, تو یہاں پر بھی
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے اس کی ذات کے طور پہ، اور وہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر بھی ہے، گویا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی خصوصی رحمت کا سایہ، اپنے انعام کا سایہ ان پہ رکھا ہوا ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ عن ابراہیم بن مزید قال حدثنی عمی ابو صادق۔ اس روایت میں بعض لوگ غیر معروف ہیں لیکن روایت صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے۔ کہتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آ رہی ہے، قال من فارق الجماعت شبرا، جس شخص نے جماعت کو چھوڑ دیا ایک بالشت کے برابر، یعنی جماعت سے وہ ایک بالشت کے برابر بھی دور ہوا، فقد نزع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے اسلام کی رسی کو، جو اس کے گلے میں تھی کڑا، اسلام کا کڑا اور اس کی رسی جو اس کے گلے میں تھی، جو اس کو ہر طرح کی مخالفت سے روک سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے روک سکتی تھی، اس نے اس رسی کو نکال کے پھینک دیا۔ جس نے جماعت کو چھوڑا گویا اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال دی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نہیں رہا، بلکہ ربقہ کہتے ہیں ایسی رسی اور ایسے کڑے جو گلے میں جانوروں کے باندھے جاتے ہیں تاکہ اس سے وہ بندھے رہیں۔ تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے نکال کے اتار دیا۔ اب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی جو مدد اس رسی کے گلے میں پڑے رہنے سے اس کو ملنی تھی، اور وہ محفوظ رہتا فتنوں سے، محفوظ رہتا کفر سے، شرک سے، اللہ کے غضب سے، اب وہ شخص آزاد ہو گیا اسلامی پابندیوں سے، تو اب وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا اور کون کون سی خرابیاں پیدا کرے گا، کون کون سے گناہوں کو کرے گا۔ تو اس کے طریقے سے وہ بہت دور تک جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ عصمت کا کڑا نکل گیا۔ اصل میں اسلام سے جو عصمت ملتی ہے، عصمت کا مطلب حفاظت، جو سیکیورٹی ملتی ہے اس کو، وہ سیکیورٹی اس کی ختم ہو گئی۔ اس نے اسلام کا کڑا نکال دیا اور اب وہ مسلمانوں کی طرح پابند نہیں رہ گیا، کیونکہ کڑے سے پابند ہوتا ہے انسان، اور رسی گلے میں بندھی ہو تو پابند ہوگا نا، بنا ہوا رہے گا کہیں جائے گا نہیں۔ تو اب وہ بندھا ہوا نہیں رہ گیا، آزاد ہو گیا، اور جب آزاد ہوا جماعت سے نکل کر کے تو اب وہ کہاں جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جیسے پیچھے بات میں گزرا کہ اس کے شذوذ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، اب حفاظت نہیں کرے گا اس کی۔ لیکن یہاں پر اس طریقے سے نصوص کو جوڑ کر کے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس حدیث سے خوارج کے جیسے لوگ اور تکفیری لوگ استدلال کر سکتے ہیں کہ جس نے جماعت کو چھوڑا اب وہ اپنی جماعت کو جماعت قرار دیں کہ ہماری جماعت سے جو نکلے گا وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اسلام کا کڑا اتار دیا، اسلام کا پٹا اتار دیا، اسلام کی رسی اس نے نکال دی، اب وہ عثمان کہاں رہا۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب پیچھے والی روایت میں جیسے گزرا، فمن شذا، جو شخص شذوذ اختیار کرے گا، لم یبال اللہ بشذوذ، اللہ اس کے شذوذ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں وہی ہے کہ جس نے اپنے گلے سے اسلام کی رسی نکال، اور جتنے جماعت سے دور ہوا ایک بالشت، گویا اس نے گلے سے رسی نکال دی، اب اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسلام کی رسی جب تک اسے گلے میں تھی اور وہ جماعت سے جڑا تھا تب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی، اللہ اس کو بچا رہا تھا، فتنوں سے، بدعتوں سے، شرک و کفر سے اور گمراہیوں سے بچا رہا تھا۔ اب اس کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ جماعت سے دور ہو گیا، گویا اس نے پٹا نکال دیا۔ عصمت کا ایک طریقے سے وہ جو ہوتی ہے نا توق النجات ہے، سیفٹی بیلٹ اس نے نکال دی، سیفٹی بیلٹ جو ہے اس نے اتار دی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ایک دوسرے احادیث سے اکٹھا کر کے سمجھنا ضروری ہے۔ آگے کی روایت آ رہی ہے اسی معنی کی، سلام بن کوہیل کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہی روایت ہے، من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام، جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوڑا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کا پٹا اور اسلام کی رسی کو اس نے نکال دیا۔ آگے کی روایت آ رہی ہے اسی طرح کی، ہم پڑھ دیتے ہیں، من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اور ایک اور روایت آ رہی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال من فارق الجماعت شبرا فارق الاسلام، جس نے جماعت کو ایک بالشت چھوڑا حقیقت میں اس نے اسلام کو چھوڑا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب سلامتی اور امن و حفاظت سے دور ہو گیا، اور اسلام سے بھی وہ دور نکل سکتا ہے، کفر میں جا سکتا ہے، بہت کچھ اس کا ہو سکتا ہے۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، یہ روایت صحیح ہے کہ فرماتے لمبی اسناد پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں
الحارث بن الاشعری حدثه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو جو زکریا کے بیٹے تھے ان کو اللہ نے 5 چیزوں کا حکم دیا تھا، 5 کلمات سکھلائے تھے. تو لمبی حدیث ہے، ان کو فذکر الحدیث بطولہ، پوری حدیث انہوں نے پیش کی اپنی طول کے ساتھ، پوری لمبی حدیث. پھر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے فرمایا میں بھی تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. ٹھیک، یعنی یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں کہ جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. کیا؟ الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، والسمع والطاعہ، اور سنو اور اطاعت کرو، والہجرہ، ہجرت کرو، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو یہ شروع اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ضروری تھی، جیسے ہجرت کرنا شروع اسلام میں لازم تھا، اور جو ہجرت نہ کرے بلکہ وہ گنہگار بھی تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے مسائل تھے. لیکن اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا فرض نہیں رہ گیا، بلکہ یہ انسان کے حالات پر ہے کہ کون انسان کیسے حالات میں ہے. تو وہ ان حالات میں اگر اس کے جان و مال محفوظ نہیں ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے ہر کسی پر کہ مسلمان ہوا تو واجب ہے کہ ہجرت کرے. ہاں جان مال کا خطرہ ہے تو وہ اپنے جان و مال کی حفاظت، اپنی خاص کر اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ جگہ بدل دے، گاؤں بدل دے، علاقہ بدل دے، اور جہاں تک بھی اس کے لیے بدلنا، جہاں پر جا کر کے جانا آسان ہو اور سکون اس کو مل سکے وہاں چلا جائے، اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن ابتدائی طور پہ یہ واجب نہیں رہ گیا. تو جماعت کے ساتھ رہنا، ہم نے بتایا یہ جماعت کا جو مفہوم آ رہا ہے یہ اس سیاق میں جب امیر ہو تب تو وہ والا مفہوم ضروری ہے، اور جب امیر نہیں ہے تو پھر جماعت کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اور اپنی عمومی جو لوگ ہیں ہمارے جماعت کے اندر ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے. تو یہ والا مفہوم ہمارا بہت کمزور ہے. ہر آدمی خود کو سمجھتا ہے کہ میں کسی کا پابند تھوڑے ہوں. اب جب پابند نہیں ہوں تو وہ چاہتا ہے تو کسی کو بھی سنتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اور کوئی بھی بات اپنا لیتا ہے، کوئی بھی بات رد کر دیتا ہے. بسا اوقات خاص کر جب غلط صحبت میں بیٹھ جائے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے دماغ کو اس طریقے سے آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات عقل میں آئے گی وہ قبول کو، جو عقل میں نہ آئے اس کو نہ قبول ہو. تو جماعت کے ساتھ رہنا ہے. آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں جو اہل حق علماء کی جماعت ہے ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات روابط رکھنا، اور آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ جماعت کا مفہوم، جماعت کی جو مراد ہے، جماعت کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد کا موقع ملے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت میں رہیں. صلات کو جماعت سے فرض اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی جو جماعت شہر میں یا محلے میں ہے وہ سب مل کر کے اکٹھے ہوں، 5 بار اکٹھے ہوں. سبحان اللہ، 5 بار جماعت اکٹھی ہو، اور صلات کے ساتھ ایک دوسرے میں وہی تعارف بھی ہوگا، ایک دوسرے کے حال چال بھی پوچھیں گے نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اور ایک دوسرے سے کھڑے ہوں گے پاس تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، تعارف بھی ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانے گا. تو جب کوئی بیمار پڑے گا تو اس کی عیادت بھی کی جائے گی، کوئی محتاج پریشان ہوگا تو اس کا ساتھ دیا جائے گا، کوئی مظلوم ہوگا تو اس کا ساتھ دیا جائے گا، اور ہمارے بیچ میں کوئی ظالم ہوگا تو اس کو ظلم سے روکا بھی جائے گا، سمجھایا جائے گا، خیر خواہی کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی. یہ جو سماجی اور روزمرہ کی زندگی کے تعلقات کی چیزیں ہیں جن پر اسلام نے ابھارا ہے وہ بھی مقصود ہے اس جماعت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسان غلط راہ پہ جا رہا ہے تو ایک بھائی اس کو بتائے گا کہ بھئی آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں دین کا یہ غلط ہے، آپ کو ہم نے دیکھا ہے فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، آپ فلاں کے ساتھ نہ بیٹھیں. وہ نصیحت کریں گے اور یہ خیر خواہی ہوگی، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا. تو یہ اس طریقے جماعت کے بہت سارے فوائد اور مقاصد ہیں اسلام کے اندر. تو پھر جماعت کے ساتھ رہنا اور یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے کہ آدمی اپنے کو تنہا نہ سمجھے. یہ نہ سوچے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں، گھر میں اپنے فلیٹ میں اپنے تنہا کمرے میں ہوں، مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت ہے، اب میں جو چاہوں بات کہوں، جو چاہوں دیکھوں، آج کل جس کی بات سنوں اور جیسے چاہوں عمل کروں، جیسے چاہوں زندگی گزاروں. نہیں، جماعت سے مل کے رہنا ضروری ہے. اسی لیے جماعت کے اسی ساتھ میں اس کے ساتھ صلاۃ باجماعت بھی ضروری ہے، اور عمومی
حالات و عقائد اور مسائل کے حالات کے اندر جماعت کا ساتھ لینا، ان کے ساتھ رہنا لازمی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ بندہ کہیں بھی رہے جماعت کے ساتھ نماز ضرور پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے سے ایمان کی تازگی بھی رہے گی اور گواہی رہے گی، ورنہ لوگ اس کو پہلی فیصلہ کر دیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ محلے میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کی نظر میں مسلمان شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیسے کر کے مسلمان شمار ہوں گے؟ تو آپ کے ایمان کی گواہی بھی لوگ دیں گے، آپ کو مسلمان بھی جانیں گے۔ اور جب چند لوگ کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس انسان کی مقبولیت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی توبہ کے لیے بڑی کام کی چیز ہے، بہت نفع بخش ہے۔ اور پھر جب اس کی مالی وفات کا وقت آئے گا تو پھر لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے اور اس کو قبرستان میں لے جائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، خلوص سے اس کے دعا کریں گے، کیونکہ محبت سے رہتا تھا۔ جو شذوذ سے رہے، انعزالیت کا شکار ہو، دور رہے، کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسا انسان بہت سارے نقصانات اٹھاتا ہے، اور یہ شرعاً ممنوع ہے یہ چیز کہ انسان دور رہے۔ یعنی جماعت میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی دور رہنا یہ بھی شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ یہ ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تعلقات میں، روزمرہ کے حالات میں ان کی خیر خبر خود بھی لیتا ہے اور اپنی بھی خیر خبر دیتا ہے، تو اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں مل کر کے رہتا ہے، تو اور پھر ان کے ساتھ رہنے پہ جو تکلیف اس کو آتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ناگوار سن بیٹھتا ہے جن سے اس کو برا لگتا ہے، تو ان پہ پھر وہ صبر کرتا ہے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا جماعت کا۔ تو فرمایا کہ یہ مومن بہتر ہے اس سے جو یا تو سرے سے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں ہے، یا اگر بیٹھے تو لوگوں کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ انسان، ایک مسلمان، اجتماعی زندگی گزارے، تنہائی کی زندگی نہ گزارے۔ تو یہ عمومی زندگی ہوگی سماجی، لیکن عقائد اور منہج کے باب میں بھی اپنے آپ کو تنہا اور آزاد نہ سمجھے، بلکہ وہ ایک رسی اس کے گلے میں ہے اسلام کی، اور وہ رسی جماعت کے پاس ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی بات سیکھنے یا اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس کے متعلق اپنی جماعت سے، اپنے علماء سے، اپنے راسخین سے رجوع کر کے پہلے یقین کر لے، اس کے بعد اس کو آگے بڑھائے اور اس پر عمل کرے۔ تو یہ جماعت کا مفہوم بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسی میں آگے آ رہا ہے کہ فمن خرج من الجماعت قید شبر، جو جماعت سے نکلا ایک بالش کے برابر، یعنی جماعت سے نکلا ایک بالش کے برابر، تو یہ نکلنا دو شکل میں ہوگا، یا تو وہ کسی ایک مسئلے میں نکلے گا، پھر بقیہ مسائل میں جماعت کے ساتھ ہوگا، کسی ایک مسئلے میں نکل گیا، یا تمام مسائل میں نکل جائے گا اور پورا شذوذ اختیار کر لے گا۔ تو جتنے دائرے میں جس چیز میں جتنا نکلے گا اتنا ہی اس کو نقصان ہوگا۔ تو یہ جماعت کے خلاف جانے کا مفہوم کب ہے؟ جب انسان جماعت سے نکلے اور ان کی مخالفت کرے، شذوذ اختیار کر کے اپنی ہوائے نفس سے، خواہشات نفس کی پیروی میں، یا اپنی عقل کے شبہے کی نتیجے میں، یا کسی اور دنیاوی مقصد کے نتیجے میں، ہاں اگر وہ عالم ہے، وہ مجتہد ہے اور اجتہاد کا اہل ہے، اور وہ کوئی بات کہتا ہے دین کی، علم کی، عقیدے کی، اور تفسیر کرتا ہے دین کے کسی مسئلے کی، اور اس مسئلے میں اس کی اپنا ایک کوئی اجتہاد ہوتا ہے، اس کی اپنی فہم ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس فہم میں وہ غلط بھی ہو اور غلط فہمی کا شکار بھی ہو جائے، اور وہ اس غلط فہمی پر کوئی اپنا موقف بنا لے، تو وہ جو موقف ہو جائے گا، تو خاص کر جب اجتہادی مسئلہ ہو جو فروعی مسائل ہیں، تو پھر اس میں وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا اور وہ متہم نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا قول اگر مرجوح ہے تو وہ قول مرجوح ہوگا اور اس کو مانا نہیں جائے گا۔ جماعت کا جو قول ہے، جو زیادہ علماء کا قول ہے، جو پہلے سے معلوم شدہ ہے، جس کی دلیل پہلے سے واضح ہے، اس قول کو مانا جائے گا، لیکن اس کو اس کے اجتہاد کا احترام کیا جائے گا، اس کے علم کا احترام کیا جائے گا، اس کی رائے کا احترام کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خطاوار بھی قرار دیا جائے گا کہ آپ غلطی پر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اجتہاد پہ اس کو طعن و تشنیع کر کے تذلیل نہیں کی جائے گی اس کی، لیکن اس کو غلط ضرور کہا جائے گا۔ ٹھیک، اگر وہ زندہ ہے
تو اس کی غلطی کو واضح کیا جائے گا اور اس سے اپنے طور پہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اس غلطی سے رجوع کیا جائے. لیکن اگر وہ پرانے علماء میں سے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی کہ اور ان کے لیے اس بات کی توقع بھی رکھی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ مغفور ہے، کیونکہ مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو وہ اس کی غلطی معاف ہوتی ہے، اس کو اجر ملتا ہے. آگے کی روایت آ رہی ہے، یہی والی روایت، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، ایسی پڑھتے ترجمہ کے بغیر. وقال وانا امركم بخمس بالسمع والطاعه والجماعه والهجره والجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من راسه الا ان يراجع. تو جس نے جو جماعت سے ایک شبر اور ایک بالش کے برابر نکلا تو اس نے اپنی گردن سے اور اپنے سر سے اسلام کا جو لبادہ تھا، اسلام کی جو رسی تھی اس کو نکال دیا، اللہ کہ وہ واپس آ جائے. یہاں ایک لفظ اور آیا ہے، ایک تو ہوا جماعت، دوسرا ہوا سمع و طاعت، سننا اور اطاعت کرنا. یہ بھی دو طرح سے ہے. جس طرح جماعت کا مفہوم دو طرح سے ہے، ویسی سمع و طاعت کا مفہوم بھی دو طرح سے ہے. تو پہلا مفہوم سمع و طاعت کا یہ کہ اگر آپ کا کوئی امیر ہو، آپ کا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، مسلمانوں کا اپنا، تو پھر مسلمانوں کا بادشاہ اور حاکم جو حکم دے گا اس حکم کو سننا اور سنتے ہی عمل کرنا، پیروی اطاعت کرنا لازم ہے. تو اب اس کے حکم عمومی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ احکام شرعی چیزوں کی بات کرے گا، شرعی حکم دے گا، دینی حکم دے گا، کوئی بہت کچھ فیصلے آئیں گے، فتوے آئیں گے حاکم کی طرف سے مور لگ کر کے یا اجازت کے ساتھ. تو دینی احکام میں تو ظاہر ہے کہ اس کے کہنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کا بھی حکم ہے، تو پھر اس کے کہنے کے بعد بھی دینی بات تو فوراً مانی جائے گی جس کی دلیل موجود ہے اور جو دینی بات ہے. یا پھر وہ دنیاوی بات کرے گا، دنیاوی جو سیاسی ضرورتوں کے تحت، انتظام و انصرام کے تحت جو سیاسی ضرورتیں اور حالات کا تقاضا ہوتا ہے، سماج کو، ملک کو متحد رکھنا اور منظم رکھنے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی ترقی کے لیے جو بہت سی باتیں، بہت سے قوانین، وہ بہت سی باتیں پاس کرتا ہے، بہت سے احکام اور فرامین نافذ کرتا ہے. تو یہ والے احکام دو میں سے ایک شکل پہ ہوں گے، یا تو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے اور کتاب و سنت کے عمومی قواعد اس کی تائید کر رہے ہوں گے اور وہ ان کے خلاف نہیں ہوں گے. وہ احکام دنیاوی مسائل کے احکام، دنیاوی امور کے متعلق جو اس کے حکم ہوں گے، فرامین و قوانین ہوں گے، وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو ہی مان لیا جائے گا، کوئی رج کی بات نہیں ہے. یا پھر اس کے بعض فرامین اور قوانین بادشاہ کے، حاکم کے، اسلامی شریعت کے اور نصوص کے خلاف ہوں گے. دنیاوی مسائل کے متعلق کوئی حکم ہے، دنیا داری کا، تجارت کا، ترقی کا، بہت ساری کھیل کود، تماشت اور جو ہے تفریح کا، تو کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے. وہ حکم یا پھر شریعت کے خلاف ہوگا. تو جب شریعت کے خلاف ہوگا تو آپ کو ابتدائی طور پہ ایک مسلمان کو حکم یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، بڑا بادشاہ حاکم ہو یا چھوٹا ذیلی ہو، اگر وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی. تو ابتدائی حکم تو یہی ہے. جب وہ کوئی آپ کے لیے ایک حکم جاری کرے کہ بھائی فلاں پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آنا ہے، فلاں چیز کو آپ کو ماننا ہے، فلاں بہت سارے احکامات جاری کرے، تو آپ ابتداً اس کو نہ مانیں. اگر وہ آپ پہ فرض کر دے، لازم کر دے، تو بھی لازم کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ نہ کرنے پہ کیا سزا دی جا رہی ہے. اگر نہ کرنے پر وہ سخت کارروائی کر رہا ہے، سخت سزائیں دے رہا ہے، تو پھر ایسی سخت سزائیں جو عموماً انسان کو نقصان دہ ہوتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور بہت مطلب اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا. تو عمومی طور پہ ایسے وقت میں کیا ہے، رخصت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی جان کو یا اپنی مال کو یا اپنی عزت کو اور اپنے بہت سارے جو خیر کے کام کر رہا تھا، اب مان لیجیے وہ کچھ نہیں کرتا، جیل میں پکڑتا ہے، 1 مہینے کے ڈال دیتا، 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے ڈال دیتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا کام کر رہا ہو خیر کا کہ اگر وہ 1 مہینے کے لیے جیل میں گیا تو وہ خیر کا کام رک جائے گا، اور اس کے رکنے کے بعد کوئی جو حالات پیدا ہوں گے، جو برائی ہوگی وہ زیادہ بڑی ہوگی. جبکہ اس مسئلے کو مان لینے سے جو برائی ہے وہ چھوٹی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے. بسا اوقات کبھی ایک شخص کی وجہ سے
ایک بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے امت کی کہ سارا کا سارا کام اس ایک شخص پہ منحصر ہوتا ہے، خیر کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، بہت سی چیزیں ہوں، بہت سے غربا فقراء کے لیے بہت سے دینی کاز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک شخص کے اس پر موقوف ہوتی ہیں۔ اگر وہ مان لیجیے روک دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا تو سارا کا سارا ٹھپ پڑ جائے گا۔ تو اگر وہ مان لیتا ہے بات کو تو وہ اس طرح سے مقارنہ کرے گا حالات کے تحت۔ تو اگر جب مجبوری بنے گی تو پھر وہ یا عزیمت پر عمل کرنے میں جو نقصان ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور رخصت پہ عمل کرنے میں نقصان چھوٹا ہے، تو وہ بڑے نقصان کو ہٹائے گا اور چھوٹے نقصان کو اٹھا لے گا، یعنی اس کی اطاعت کر لے گا۔ لیکن اب سب لوگ رخصت کی راہ پہ جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا بھی ہے، اور کچھ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ پھر وہ عزیمت کی راہ اختیار کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے رخصت پہ چلے جائیں اور سب کے سب مان لیں اور خاموش ہو جائیں، تو پھر یہ باطل بات پھر ایک کہیں قانون نہ بن جائے، کہ امت کا اتفاق نہ بن جائے اور امت گمراہی پہ اکٹھی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اختلاف بھی کرے، مگر کب؟ جب دیکھے کہ سب بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں تنہا باقی بچے، شروع میں تو 4 لوگ بچے تھے، ان کے ساتھ 3 اور تھے، اور پھر جب طلب کیا گیا تو پھر 2 لوگوں نے پھر مان لے 2 بچے، تو اس طریقے سے پھر آخرکار لاسٹ میں امام احمد بچے اکیلے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب بتائیے، یعنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین فقہاء موجود ہیں بغداد میں، کوفہ میں اور بصرہ میں اور پورے عالم اسلام میں، اور وہ لوگ یا تو خاموش بیٹھے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، کوئی دور دراز نکل گئے ہیں تاکہ پکڑ میں نہ آئے، یا کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یا کچھ نے تعویل کر دی ہے اور کچھ ایسی گول مول بات کہہ دی ہے توریہ کے باب سے کہ ان کو بھی لگے کہ ہماری بات مان گیا اور بات بھی صحیح انسان نہ کرے، اور کچھ نے مجبوری کے اعتبار سے رخصت کی راہ اختیار کر لی ہے۔ پورا ماحول ایک طرف سے خلق قرآن کے مسئلے میں قرآن کو مخلوق مان رہا ہے اور اللہ کے کلام کو مخلوق مان رہا ہے، تو امام احمد اکیلے بچتے ہیں، اور جب وہ بچتے ہیں تو پھر پوری امت کا عقیدہ بچ جاتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو رحمت کرتا ہے اس کے لیے بھی اسباب کوئی نہ کوئی بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد اگر امام احمد نہ ہوتے تو پوری دنیا آج جہمیہ کے عقیدے پہ ہوتی ہے۔ تو امام احمد کی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو ایک اعتقادی باب تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا کہ رخصت کی راہ اختیار کر سکتا ہے انسان، مگر کب تک؟ اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی، اور کیا ہوگا کہ لاسٹ میں جا کے کچھ لوگ ایسے بچیں گے، اور بچنا بھی چاہیے جب دیکھے کہ سب لوگ اس عزیمت کے خلاف رخصت پہ جا رہے ہیں تب۔ تو یہ ہو گیا بادشاہ کے سیاق میں سموتاعت کا حکم، اور سموتاعت کا دوسرا حکم ہے کہ بادشاہ تو نہیں ہے لیکن علماء ہیں۔ اب علماء کی زبانی اسلام کا کوئی حکم سنیں اور شریعت کا کوئی مسئلہ سنیں یا پڑھے، اور عقیدے کی ہو یا عمل کی کوئی بات ہو، اس کو سنے تو سن کے فوراً قبول کرے، آمنا و صدقنا بھی کہے، خاص کر جب نیا علم ہو تب، اور جب وہ سن لے تو فوراً اس پر عمل بھی کرے۔ یعنی پابند ہے، ہر بندہ پابند ہے اس بات کا کہ شریعت کا جو حکم آئے اس کو سن کے قبولے اور فوراً عمل کرے، تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے رجوع بھی کرے۔ تو یہ بھی سموتاعت علماء کی جائے گی، علماء سے مسئلہ پوچھے گا، اور علماء جب مسئلہ بتائیں گے تو پھر اس مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں جب سامنے آئے گا تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے وہ، بلکہ مسئلہ کس کا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا۔ اور اس کے اندر ہجرت کی بات ہم نے بتا دی کہ وہ شروع میں واجب ضروری تھی، اور آگے والجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے کہا کہ میں جہاد کی آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں یا حکم دیتا ہوں، تو آپ نے جہاد کی جو بات کہی، ظاہر ہے کہ شروع میں جب جہاد فرض ہوا تو سارے مسلمانوں پہ فرض تھا، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کی استثناء کی گئی، کہ جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ عذر والے ہیں، اور جو کسی جسمانی بیماری یا عذر میں مبتلا ہیں، یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی اور عذر ہے ان کے پاس، تو ان کو آپ نے اجازت دی کہ وہ جو ہے کیا نام ہے جہاد نہ کریں۔ تو جہاد یہ ابتدائی طور پہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے،
کہ بعض لوگ کر لیں تو ساری امت طرف سے ادا ہو جاتا ہے. کبھی کبھار فرض عین ہو جاتا ہے مخصوص حالات میں، جب دشمن اسلامی حکومت پر، اسلامی ملک پر اور اسلامی شہر پر کوئی دشمن کفار کا ملک اور کفار کی فوج اگر حملہ کر دے اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر وہ ان کے اوپر دفاع کرنا واجب ہوتا ہے، جن لوگوں پہ خاص کر یہ حملہ آیا ہے. باقی لوگوں کی طرف سے بھی جو جس طرح کے حالات میں ہے، جس طرح کی پوزیشن میں ہے، وہ اسی طریقے سے اس میں اپنا ساتھ دے گا، کیونکہ یہاں پر یہ معاملہ نہیں، اس معاملے کو بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے، جہاد کے مسئلے کو بہت ہی غلط استعمال کیا جاتا ہے. اخوانیوں کے یہاں اور جماعت اسلامی کے سیاق میں جو لوگ ہیں، جماعت اسلامی والے یا ان کے منہج پر چلنے والے، ان لوگوں کے یہاں جہاد کا مفہوم یہ عمومی طور پہ اخوانی اور سروری یہ پیش کرتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب گویا اگر کسی ایک جگہ پہ کوئی جہاد کی شکل بنی ہوئی ہے، وہاں کے حالات میں وہاں کا کوئی امیر ہے اور وہاں پر جہاد کرنا اور شریعت کے مطابق مناسب اور جائز ہو گیا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کا ساتھ دے، پوری دنیا ان کے ساتھ جائے، تو گویا پوری دنیا کے تمام لوگ ان کے ساتھ جا کر کے جہاد کریں. تو یہ بات غلط ہے. جہاد ابتدائی طور پہ فرض کفایہ ہے اور فرض عین ان پہ ہوگا جن کے اوپر حالات کے تقاضے میں استنفار عام جب ہوگا، اور اس میں بھی انہی لوگوں پر فرض ہوگا جو اس کی طاقت رکھیں گے، سب نہیں. اور بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ جن کے پاس کوئی ہتھیار دے کر کے طاقت مدد دے سکتا ہے تو ہتھیار دے کر کے، کوئی مال کے ذریعے دے سکتا ہے تو مال کے ذریعے، کوئی ان لوگوں کے لیے کپڑا ہے، کھانا پینا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں وہ دے کر سکتا ہے تو ویسے کرے گا. اور جو انسان کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا تو وہ دعا کرے گا. تو ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں اس چیز کو نبھائے گا. اور جہاد کے اپنے شرائط ہیں، اس کے اپنے ضابطے ہیں، اس کا اپنا نظام ہے. ہر جگہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں اب یہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے تو جہاد کرو، ایسا نہیں ہوتا. جہاد ایسے نہیں ہوتا. جہاد کے لیے اس کے ضابطے اور قوانین ہیں، اس کی شرائط ہیں. اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، جن کا کوئی ایک امیر ہو، جو اس کی عمارت کے تحت، جھنڈے کے تحت سارے لوگ اکٹھے ہوں اور وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہوں. تو مسلمانوں کی ایک تو یہ جماعت ہونی چاہیے. دوسری چیز، جماعت ہونے کے باوجود ان کے پاس حالات کا تقاضا ایسا ہو کہ واقعی جہاد کرنا پڑ رہا ہو. ضروری نہیں کہ ہر بار جہاد ہی کرنے کی تلوار لے کے انسان نکل پڑے اور طاقت کا مظاہرہ کرے. تو حالات کو پہلے دیکھا جائے گا کیا واقعی معنی میں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو جہاد کے لیے طاقت کے پہلے حالات کی ضرورت کو بھی دیکھا جائے گا. اب ضرورت بھی اگر دکھ رہی ہے تو دیکھا جائے گا ہمارے پاس طاقت ہے کہ نہیں. ہمارے پاس کیا اتنی طاقت ہے کہ جس طاقت کے ذریعے ہم جہاد کر سکتے ہیں، دشمن سے لڑ سکتے ہیں. اور مان لیجئے وہ طاقت بھی ہو جو اسلحے کی طاقت ہوتی ہے، نفری کی طاقت ہوتی ہے، انسانی اس کی فوجی طاقت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ موقع محل اور وہ جغرافیائی اور علاقائی حالات اس طاقت کے استعمال کے لیے مناسب ہیں کہ نہیں. کہ کبھی کبھی لگے گا آپ کو نہیں ہمارے پاس تو ہتھیار بہت ہیں، ٹھیک، اور بندے بھی لوگ بہت ہیں ہمارے پاس، امیر بھی ہے، حالات بھی بن چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس لاجسٹک حالات، علاقائی طور پہ، جغرافیائی طور پہ اور عمومی جو سماج کے اندر اور پوری عالمی سماج ہے اس سماج کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. آپ کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، آپ کی پیٹھ محفوظ نہیں ہے، آپ کا سر محفوظ نہیں ہے. تو طاقت کا اندازہ بھی ان تمام چیزوں سے ہوگا. کہ ایسا تو نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس تلوار ہاتھ میں ہے یا بندوق تو ہمارے پاس طاقت ہے. نہیں، طاقت کا معیار، طاقت کا میزان بدل چکا ہے. تو طاقت اس میزان کی ہو جس میزان کی طاقت دشمن کے پاس ہے، اور پھر آپ کی پیٹھ محفوظ ہو. پیٹھ محفوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ سامنے سے جنگ کر رہے ہیں اور پیچھے سے دشمن آپ کو گھیر لے، چاروں طرف سے گھیر لے، تو پھر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونکنے والی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کو آپ گئے تو جنگ احد میں جانے کے وقت آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو آپ نے مشورہ کیا جنگ احد کے لیے نکلنے کا، تو کہ لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے.
تو بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے ہم جنگ کریں گے مدینے میں رہ کر کے، مدینے کے گھروں میں، اپنے گھروں میں گلیوں میں رہ کے جنگ کریں گے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم تو میدان جنگ میں جا کر کے، احد کے پاس جہاں مشرکین کی فوج آ کے پہلے سے پڑاؤ ڈال چکی ہے، اور اس علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پر ہریالی ہے، جہاں پہ باغات ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے. تو اب مشرکین نے اچھی والی جگہ پہ پہلے قبضہ کر لیا. اب ظاہر ہے کہ میدان کا ایک حصہ جب جو اچھا والا تھا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، تو سامنے والا علاقہ بچا ہے. تو کہ وہ لمبی کہانی ہے، لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے مشورہ کیا، آپ نے بھی رائے دی، لیکن وہ صحابہ جو جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے انہوں نے، اور منافقین نے بھی خصوصی طور پہ یہ مظاہرہ کیا. منافقین بھی بڑھ چڑھ کے بولتے تھے تاکہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت جذبات میں ہیں، ہم ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو میدان جا کے لڑیں گے. تو خوب زور دیا ان لوگوں نے. تو آپ نے پھر اکثریت کی بات مان لی. پھر آپ جب لے کر کے نکلے تو آپ نے وہاں میدان کا معائنہ کیا، اور میدان کا معائنہ کرنے کے بعد حالات کو دیکھ کر کے آپ نے وہاں چھوٹا سا ایک جبل عینین ہے، جبل رمات جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا پہاڑ، اس پہاڑی پر آپ نے 50 تیر اندازوں کھڑا کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہم جہاں سے لڑیں گے، مالی یہاں سے لڑ رہے ہیں، یہ میدان مسلمانوں کا، یہ کفار کا، تو یہاں پر اس جگہ پہ پہاڑی ہے چھوٹی سی، تو اس پہاڑی پہ کھڑا کیا تاکہ اگر یہ لوگ پیچھے سے آ کے حملہ، کیونکہ اسی پہاڑی کے پیچھے سے آ سکتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، پہاڑی میں سے نکلنے کا راستہ ہے. تو آپ نے کھڑا کیا تاکہ ہم یہاں جنگ لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے آ جائیں تو کیا ہوگا، تو اپنی پیٹھ محفوظ کی. خاص کر آپ دیکھ رہے تھے کہ مشرکین نے ایک طرف 200 گھڑ سواروں کو کھڑا کر رکھا ہے، اسی طاق میں کہ یہ لوگ غافل ہوں تو ہم ادھر سے حملہ کریں. تو یہ جو جنگی حکمت عملی تھی جنگ احد کی، اس جنگ سے، اس حکمت عملی سے ہمیں سبق ملا، اور انسانی نظر اور انسانی عقل بھی اس بات کو مانتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ جھونکے. تو یہی کام تحریک شہیدین میں جب امام سید شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد عرفان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جو جماعت بنائی مجاہدین کی، اور انہوں نے اس پہ انگریزوں کے خلاف جب جنگ کی، تو ان کی جماعت، یہ رہنے والے دہلی کے تھے، شاہ اسماعیل دہلوی، اور سید احمد بریلوی رائے بریلی کے رہنے والے تھے، شمال ہند کے. اور کہاں جاتے ہیں؟ صوبہ سرحد میں، افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے پاس وہ جو صوبہ سرحد ہے، وہاں جا کر بالا کوٹ جہاں پر ہے، وہ اس علاقے میں جا کر کے اپنی حکومت، باقاعدہ اسلامی عمارت قائم کرتے ہیں. اور وہاں سے پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور انگریزوں سے بھی ہوتی ہے، آخر میں سکھوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ کیوں وہاں گئے؟ کیونکہ پیچھے سے پیٹھ محفوظ تھی، پیچھے افغانستان میں مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کا ملک تھا، مسلمانوں کا وجود تھا وہاں، تو پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت اس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو اب یہ شرائط ایسے ہیں جن شرائط کا پاس لحاظ کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی انسان کہے کہ نہیں حالات بہت خراب ہیں، جنگ کرو، جہاد کرو، تو جہاد کیسے کرو کہ خود کش انسانی بم تیار کرو اور جا کے کسی بھی کمپلیکس میں جا کے پھوڑ دو، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور معصوموں کو، بے گناہوں کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. قتل الابریاء، بری لوگوں کو قتل کرنا، پرامن رہنے والے سویلینز کو خوف زدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی جواز، لیکن یہ سروریوں نے اور اخوانیوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے، اور خوارج، آج کے زمانے کے جو خوارج ہیں وہ فتویٰ اس کا دیتے ہیں، اور وہ اسی کے ذریعے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں. لہذا ضروری ہے جب انسان جماعت کے ساتھ رہے گا تو جماعت کے ساتھ رہنے سے اور علماء کے ساتھ رہنے سے وہ بہت سارے فتنوں سے بچے گا، اور ان مسائل کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.